سہیل خان آفریدی صاحب گو کے لاہور سے پنجاب سے واپس پہنچ گئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے ایک اور چھکا مارا ہے. اس پہ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں، لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ لبرٹی میں جب سہیل آفریدی اپنی گاڑی میں موجود تھے تو تحریک انصاف کے ایک ورکر پر پولیس تشدد کر رہی تھی، اس کو مار رہی تھی. سہیل آفریدی گاڑی سے اتر کے اس کارکن کو بچایا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو جو ہے وہ اپنے قریب کر کے اور اس پولیس کے چنگل سے بچا کر لے آئے. اور جب وہ اتر کر گئے تو انہیں کہا گیا کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، آپ گاڑی سے اس طرح سے اتر کر آ گئے ہیں اور پولیس خدا نخواستہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مجھے مار دیں، لیکن میں اپنے کارکن کو اس طرح سے ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا. سمجھتا ہوں کہ جب ایک ورکر وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب گئے ہیں. اور یہ آپ ذرا اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ورکرز کے ساتھ ان کی ایفیلیشن کیسی ہے. اور یقین کریں کہ اگر ایسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لیڈرشپ ہو تو لوگ پھر کیوں نہیں نکلنے کو تیار ہوتے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا کارکنان کو نہیں پتا ہوگا کہ سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے گاڑی سے اتر کر آئے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ خدا نخواستہ ان کو جانی نقصان پہنچا سکتی ہے پنجاب پولیس یا وہاں پہ جو لوگ پنجاب پولیس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نکلے ہیں. پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کا ایک امپیکٹ ہے، انٹرنیشنلی اس کا ایک امپیکٹ ہے. سفارت خانے اس کو امپورٹنس دیں گے کہ ایک وزیر اعلیٰ نے دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے. آپ دیکھیں نا کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ملک دشمن ایک نیریٹو بناتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر بھارت کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھارت کے کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس طرح کا خط لکھتا تو کیا پاکستان اس کو ایکسپلائٹ نہ کرتا؟ کیا پاکستان اس کو انٹرنیشنلی نہ ہائی لائٹ کرتا؟ کیا پاکستان اس کے اوپر پوری ہائی کریٹ نہ کرتا؟ تو اسی طرح سے اب سہیل آفریدی نے جو لکھا ہے، اب اس پہ بھارتی چینلز پہ کوئی بات ہوگی تو کہا جائے گا کہ جی پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے یا کروا رہی ہے، یا پی ٹی آئی کی وجہ سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پروپیگنڈا تو پنجاب حکومت کی وجہ سے پاکستان کے خلاف ہوگا، ان کی وجہ سے پاکستان کی سبکی اور پاکستان کی بدنامی ہوگی جو انہوں نے وہاں پہ سلوک کیا ہے ایک دوسرے صوبے کے، ایک حساس صوبے کے وزیر اعلیٰ اور اس کے ساتھ آئے ہوئے وزراء اور ان کے مہمانوں کے ساتھ. تو اس میں ایک تو سہیل آفریدی صاحب نے چھکا یہ مارا ہے کہ انہوں نے کے پی پولیس کو حکم دیا ہے اور بیوروکریسی کو کہ اگر کسی اور صوبے سے کوئی مہمان ہے تو آپ نے اس کو عزت دینی ہے. یعنی ہائی مورل گراؤنڈز. کیا بات ہے، شاندار. یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ کا بیانیہ مضبوط ہے، جب آپ مظلوم ہیں، جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو گالم گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو جواز ملے. دیکھیں ہم تو اس لیے ان کے ساتھ یہ کر رہے تھے. اب سہیل آفریدی نے جب یہ کہا ہے، پہلے انہوں نے مریم نواز کو دعوت دیا ہے کہ آؤ تم جعلی وزیر اعلیٰ ہو لیکن آؤ ہمارے صوبے میں، تمہارے پاس جو عہدہ ہے اس عہدے کو ہم رسپیکٹ دیں گے، آ کے آؤ پتہ چلے گا تمہیں مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، میزبانی کیا ہوتی ہے. ان کے ایم پی ایز کو کہا ہے کہ تم جعلی سے آؤ، تمہارے پاس جو عہدہ ہے ایم پی اے کا اس کی ہم بتائیں گے کہ عزت کیا ہوتی ہے، تکریم کیا ہوتی ہے، اور کے پی کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں اور کے پی کی حکومت کتنی جمہوری ہے، ہماری اقدار کیا ہے، ہماری روایات کیا ہیں، ہماری اخلاقیات کیا کہتی ہیں، وہ ہم تمہیں بتائیں گے اور دکھائیں گے. اور اب پولیس کو یہ کہہ دینا، اب بیوروکریسی کو یہ کہہ دینا، یہ ہائی مورل گراؤنڈز ہیں، یہ بڑا پن ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو جس کے اندر مورل کریج ہو، جس کے اندر طاقت ہو، جو کمزور نہ ہو، جس کو یہ نہ ہو کہ مریم نواز آئے گی تو پتہ نہیں میری حکومت گر جائے گی، جیسے مریم نواز ڈر گئی کہ سہیل آفریدی کیا آ گئے کہ ہماری حکومت گر جائے گی. اب ذرا آپ یہ سنیے. اور اس میں آخر میں سہیل آفریدی صاحب نے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وفاق کی جانب سے، جو ٹی وی چینلز کو خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ اتنا پیسہ دیا گیا ہے کے پی کو، انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ جس مد میں آپ نے ہمارے بارے میں چلوایا ہے کہ ہمیں آپ نے اتنا پیسہ دیا ہے، اسی مد میں آپ نے باقی صوبوں کو کتنا پیسہ دیا ہے وہ بھی بتاؤ. یہ بھی اس حکومت کے لیے بڑا خطرناک ایک نیریٹو ہے جو سہیل آفریدی کے پی میں بنا رہے ہیں کہ 4800 ارب سے لے کے 5200 ارب کے درمیان کی وہ رقم ہے جو وفاق نے صوبے کی دینی ہے. اور یہ بھی ان کو بڑی پریشانی ہے کیونکہ صوبے کے اندر نیریٹو بن رہا ہے، صوبے کے اندر نیریٹو بن رہا ہے کہ وفاق نے ہمارے پیسے دینے. تو بھائی اگر کے پی کے وسائل دوسرے صوبوں کے پاس آ رہے ہیں، وفاق کے پاس آ رہے ہیں، وہاں سے بجلی آ رہی ہے، وہاں سے گیس آ رہی ہے، تو وہ دیں پیسے آپ کو. اگر آپ نے انتظامی طور پہ فاٹا کو ضم کر دیا ہے کے پی کے اندر تو فائنینشلی بھی ضم کریں. جو اس فاٹا کے حصے کے جو فنڈز تھے وہ آپ کے پی کے کو دیں، کیوں نہیں دیتے؟ این ایف سی میں ان کا حصہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ تو یہ جناب صورتحال ہے. اب جاتے جاتے یہ ذرا سہیل آفریدی صاحب کی ویڈیو دیکھیے کہ انہوں نے پنجاب میں ہونے والے سلوک کے بارے میں کابینہ کو کیا بتایا، کیا احکامات دیے. اور یہ ویڈیو بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب کابینہ میں بیٹھ کے کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بات کرتا ہے تو انٹرنیشنلی اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے کہ جی ایک چیف ایگزیکٹو نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی ہے اور اس کا بھی خاصا امپیکٹ ہوگا. سہیل آفریدی
جو چیزیں کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس خط کی جو آخری لائن ہے اسے لگتا ہے کہ وہ یہ معاملہ آئینی عدالت میں بھی لے جانے کا سوچ رہے ہیں. لے جاتے ہیں نہیں لے جاتے وہ پتہ چلے گا. ہونا تو کچھ نہیں آئینی عدالت سے، البتہ ایک اور نیریٹو بنے گا اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے خبر بنے گی. آپ ذرا سہیل آفریدی صاحب کی یہ 5 منٹ کی گفتگو ہے جو انہوں نے کابینہ سے کیا، یہ دیکھیے. اور انہوں نے واپس آتے ہی کام کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے، اور یہ دیکھیے. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ تمام ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں تمام جانتے ہیں کہ میں 3 روزہ دورے پر پنجاب گیا تھا. اور پنجاب میں پنجاب حکومت کی طرف سے جو رویہ میرے ساتھ، میرے کیبنٹ کے ممبر کے ساتھ، ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ روا رکھا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. جب ملک ایک اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں ہو اور اس طرح کے رویے ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر قابض حکمرانوں کی طرف سے روا رکھے جائیں، جس وقت ہمیں قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہو، اور اس وقت ایسا رویہ رکھنا نفرتوں کو مزید ہوا دیتا ہے. وہاں پر ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے جو وزراء ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا. جگہ جگہ پر ہمارے لیے مارکیٹس بند کیے گئے، جگہ جگہ پر جو ہیں ہمارے لیے لائٹس بند کیے گئے. تو ایک جو اخلاقی پستی ہم نے دیکھی، جو ذہنی پستی ہم نے دیکھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے. قابل تشویش اس لیے کہ جب ملک میں یہ حالات ہو اور ایک حکومت، جعلی حکومت ہم کہیں گے کیونکہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور اس کے جو ہیں مینڈیٹ کے برعکس ان لوگوں کو پنجاب پر مسلط کیا گیا. تو تشویش اس لیے ہے کہ اس وقت ایسا رویہ رکھنا ان لوگوں کی نظر میں یا ان لوگوں کی سوچ میں پاکستان میں نفرت پھیلانا ہے، اور یہ نفرتیں جب بڑھیں گی تو خدا نخواستہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میں اپنے جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سب کو یہ ہدایت دیتا ہوں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہماری پولیس ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، تمام گورنمنٹ آفیشلز کو کہ کسی بھی صوبے سے کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل آئے، آپ لوگوں نے اس کی بھرپور خدمت کرنی ہے. اس کو اس کی جو ہمارا پروٹوکول ہے صوبے کا، جو ہماری روایات ہے صوبے کی، اس سے زیادہ آپ لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے. اور ان کو جو ہے خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں آئے ہیں. ان کو اپنیت کا احساس ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے کیبنٹ میں بھی کہا تھا کہ ہماری AIP میں ریلیز نہیں ہو رہی. جو ہمارے مرج اضلاع ہیں وہ وہاں پر کام رکا ہوا ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے ہمارا تقریباً جو ہیں آدھے سال سے زیادہ گزرنے کو ہے، لیکن ہمیں AIP میں ریلیز نہیں مل رہی. تو ہم وفاقی حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ غلط رویہ بھی پاکستان کو نقصان دے رہا ہے.